شاندانہ صاحب پچھلے دنوں ہمارے شو پہ آئے تھے شہریار آفریدی صاحب. انہوں نے آپ کا بھی ذکر کیا, لیکن جو کس لہر میں ذکر کیا ذرا سنیں. بیرسٹر گور صاحب یہ بھی میری پارٹی کی عزت ہیں. میں نے انہیں کیا کہا ہے کہ لائلسٹ کو پروموٹ کریں, ورکرز کو پروموٹ کریں. میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں. میں علی محمد خان ہم عہدوں کے لیے نہیں آئے. لیکن کیا وجہ ہے کہ علی محمد خان اور شہریار ہضم نہیں ہو رہا؟ کس کو نہیں ہضم ہو رہا؟ اندر کے منافقوں کو. اچھا جی, زرتاج گل قوم کی بیٹی نہیں ہے. پارٹی کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ؟ اون کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آپ کے خیال میں زرتاج گل کو پارٹی اون نہیں کر رہی؟ زرتاج گل ہو گیا, عمر ڈار ہو گیا, علی محمد خان ہو گیا, شاندانہ, جنید اکبر, عامر ڈوگر, زین قریشی, ایک بہت بڑی لسٹ ہے. اچھا, یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا ایسی کوئی فیلنگ ہے آپ لوگوں کو کہ پارٹی کی لیڈرشپ آپ کو اگنور کرتی ہے؟ ہمیں سب عجیب سی چیزیں ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی ہیں. ایکچولی شہریار پہ جس قسم کا ظلم ہوا اور جس نے کروایا, وہ جب آپ کو بھی پتہ چلے گا, آپ شوق میں یا شوق میں نہ جائیں, آپ کو شاید مجھ سے زیادہ ہی پتہ ہو, کیوں نہ پتہ ہوگا. باٹم لائن بینگ کہ میں تو اور شہریار کے میں اریسٹ تو صرف 8 دن کے لیے ہوئی تھی, ابڈکٹ ہوئی تھی 8 دنوں کے لیے. شہریار تو 100 دن ٹھہر کے آیا تھا اڈیالہ میں. اکٹھے ہم واپس ہی آئے تھے بختر بند میں, اور پھر ہماری جو رہائی ہوئی تھی یا جو بیل ہوئی تھی وہ جسٹس بابر ستار نے کرائی تھی. اس کے بعد سے ہمیں 6 مہینے نظر بند کیا گیا اسلام آباد کی حدود میں. نہ ہم ٹی وی پہ آ سکتے تھے, نہ سوشل میڈیا پہ, اور نہ ہم اس پہ آ سکتے تھے کسی بھی ٹی وی شو پہ, یا نہ پشاور جا سکتے تھے. شہریار کے 3-4 بھائی بہنوں کی وفات ہوئی, وہ نہیں جا پایا. سو نیچرلی ایک امپیکٹ تو اس کا ہوتا ہے آپ پہ. اینڈ یو نو جیل از ایزیئر دین بینگ نظر بند. نظر بند تو قیامت ہوتی, گھر سے کہاں جاؤ گے, کتنی باتیں کر لو گی والدہ سے, کتنی باتیں کر لو گے اسٹاف سے, ڈزنٹ میٹر, پارٹ آف دا گیم. پاکستان کے لیے ہر چیز ٹھیک ہے. لیکن جو اس کے بعد ہم نے ایک عجیب سی چیز دیکھی ہے, وہ لوگ جو خان کے لیے ایک ٹویٹ بھی نہیں کرتے, کسی جلسے میں نہیں نظر آئے, الیکشن میں نہیں نظر آئے, کبھی بات نہیں کی ٹی وی پہ, چلو سوشل میڈیا پہ کر لیں, ایک خط ہی لکھ دیں, کسی عدالت کے سامنے پروٹیسٹ کر لیں, وہ لوگ عہدیدار بنتے جا رہے ہیں پوسٹ الیکشن. اور مطلب گوہر بھائی کو خود خان نے ایکٹنگ چیئرمین بنایا ہے, اس طرح عمر ایوب بھائی کو خان نے خود سیکرٹری جنرل, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن جو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ گیم کیا ہو رہی ہے, کہ why would you promote somebody who actively does not speak for PTI? What sense does it make? تو اس میں تو سوال اٹھیں گے نا. پھر کسی کا نام لیں گے آپ کیونکہ نام تو کسی کا نہیں لوں گی جی, لیکن آپ کو پتہ ہے آپ ساری تو اس کا مطلب ہے کہ جو شہریار آفریدی نے جو کہا ہے اس میں تھوڑی سچائی ہے. ایبسلیوٹلی بالکل ہے جی. دیکھیں وہ بیوقوف نہیں ہے, وہ ایموشنل تو ہے, لیکن وہ جو کچھ کہہ رہے, شہریار تو از پارٹ آف کور کمیٹی, اس کو شاید ایسی باتیں پتہ ہو جو مجھے نہ پتہ ہوں. اچھا, لیکن یہ تو تھوڑا سا, بٹ آئی تھنک اٹ ہارڈلی میٹرز ایٹ دس ٹائم. میں نکل آئے ہیں, ہم اب 2 کو کلیئر گروپس بن گئے, ایک سمجھدار جو ذرا ایج والے لوگ ہیں پی ٹی آئی والے, اور ایک ہم ذرا خانسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا نظر خانسٹ کہ پاکستان ہے, خان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ان لوگوں کو سیکرٹری جنرل کو کیا کرنا ہے, اور چیئر کو کیا کرنا ہے, اور کمیٹی کو کیا کرنا ہے. پاکستان رہے گا تو ہم ہے, خان ہے تو پارٹی ہے. تو یہ جو ابھی شیر افضل مروت صاحب نے ایک سعودی عرب کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیا, اور تحریک انصاف نے اس اسٹیٹمنٹ سے اعلان لا تعلقی کر دیا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس قسم کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس سے پارٹی کا امیج بھی خراب ہو رہا ہے اور اختلافات بھی بڑھ رہے ہیں؟ اگین آئی تھنک ہر پارٹی میں ہاکس اینڈ ڈوز ہوتے ہیں. میں نے کبھی شیر افضل صاحب کو ڈو نہیں سمجھا, لیکن کیونکہ یہ بات انٹرنیشنل ریلیشنس کی ہے اور اسپیسیفکلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ہے, سو میں کتنے لوگوں کو بتا چکی ہوں. ایمبیسڈر کا نام لیے بغیر کہ مجھے بھی بلایا گیا تھا, مجھے بھی کہا گیا تھا, اور صرف ایک ایمبیسڈر نہیں, بہت لوگوں نے بلایا تھا کہ اپنے فیوچر اور بقا کی فکر کریں اور خان کو چھوڑ دیں. ہم نے کہا جی ہمارا مسئلہ ہی غیرت کا ہے. آپ کو ایک ایمبیسڈر نے بلا کے کہا کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں؟ جی, کیونکہ آپ کی پارٹی ختم ہو رہی ہے. وہ ایمبیسڈر ویسٹرن کنٹری کا تھا یا ویسٹرن؟ اچھا, اس لیے تو میں عرب ایمبیسی کی تصدیق اس لیے نہیں کر کے دے سکتی کیونکہ تو ویسٹرن ایمبیسی گئی تھی, اور غلطی ان کی تھی. انہوں نے اتنا یہ اسٹوپڈ باچڈ اپ PONC تھا. انگریز تو ہم سے زیادہ سیانے ہیں, وہ تو ساری عمر یہ کرتے رہے, اوور تھروئنگ گورنمنٹس. دس کوڈ ہیو بین ڈن ود فنیس, ود ایلیگنس. بہت ہی کلمزی تھا یہ. سو میں وہ کہتے ہیں جھوٹے کی پہلی پہچان یہ ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ ہمارے دین میں, کہ وہ آپ کو بغیر تصدیق کیے کسی سوال کا جواب دے دیتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ شیر افضل صاحب کو انفارمیشن کس نے دی ہے, کس نے کہا ہے کہ یہ بولے, بٹ اگر یہ ہے, اول تو انہوں نے بول دیا, پھر یہ انہوں نے کسی انفارمیشن بیسڈ پہ کہہ دیا. سو اس کو تو بہت کچھ کلیئر اپ کرنا پڑے گا, صرف PTI کو نہیں, فارن آفس کو بھی کرنا پڑے گا. آپ آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو آپ کی جو تحریک شروع ہوئی, اپوزیشن کی مختلف پارٹیز نے مل کے تحریک شروع کی, یہ کامیاب ہو جائے گی, یا یہ جو آپس کے اختلافات ہیں یہ اس تحریک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں؟ محمد میر صاحب, میں اس کو لارجر پکچر میں ڈال دیتی, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ یہ گریٹ گیم اب سٹارٹ ہو چکی ہے, ڈیوائڈ اینڈ کانکر کی. تو اس وقت جو بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا, PTI کے ساتھ کھڑا ہوگا, جیت اسی کی ہوگی. یہ شاید لمبا
غزوہ ہو یا چھوٹا غزوہ ہو، کویشچن اس کہ پاکستان نے جیتنا ہے کہ انٹرینچڈ ہمارے جو 5% ہیں پاکستان کے جو ملک کو کھا چکے ہیں اور اپنے بچوں کو پروموٹ کریں گے کسی بھی ادارے میں ہوں، کسی بھی شعبے میں ہوں، کہ 95% پاکستانی بھوک سے مر جائے، وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہی ہوں. اور یہ 5% جو 76 سال سے چلتے آ رہے ہیں، اس میں آپ کے ورلڈ بینک کی بہت انٹرسٹنگ اسٹڈی تھی، آپ دیکھ لیجیے گا پاکستان ایٹ 100. انہوں نے 6 گروپس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ کون اسٹیٹس کو سے بینیفٹ کرتے ہیں. تو اس وقت مجھے اردو اتنی اچھی نہیں آتی، ایک ایگزسٹینشیل کرائسس سے گزر رہے ہیں. حقیقی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کو جی چھڈو. ایگزسٹینشیل کرائسس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنی بقا کے مسئلے سے دوچار ہے. ایبسلیوٹلی. یہ امریکہ کے مسئلہ نہیں ہے، چائنا کا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے کہ اس ملک کو کس طرح چلانا ہے اور کس نے چلانا ہے. اور اگر عوام کی رائے کی عزت نہیں ہوگی، امریکن ٹیکس پیئر ہمارے ملک میں اپنا وہ چلائے گا ڈنڈا، یہ ملک کتنی دیر رہ پائے گا؟ آپ کو غزہ بننے میں کتنی دیر لگے گی؟ کویشچن یہ ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم غزہ بنیں.